بعد میرے نہایت محترم عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، جمعۃ المبارک کا دن ہے، بڑا افضل دن ہے، بابرکت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کا لاکھ لاکھ اور کروڑاں شکر ہے کہ اس مالک نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا۔ آج ہم جمعہ کے دن بیٹھ کر اللہ کا ذکر اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ رب کائنات کا شکر ہے کہ ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم اس کے پیارے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، اور آپ کے اصحاب کرام، آپ کے اہل بیت اطہار پر درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کون ہے جو پیار نہیں کرتا؟ پوری دنیا میں عشق والے بھی موجود ہیں، اور جو لوگ عشق نہیں کرتے ان کے دل میں بھی حضور کی محبت ہے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے دل میں بات کو چھپا کر بیٹھے ہیں۔ وہ ہے امت دعوت، ایک امت اجابت ہے جو ہم بیٹھے ہیں، جو جنہوں نے مانا کہ اللہ ایک ہے اور رب کا محبوب اس کا نبی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور نبیوں پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کی لاریب کتاب پر، کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو امت دعوت ہے ان کو دعوت دینا ہمارا کام، اور جب دعوت دینے والے ہٹ جائیں، پیچھے دعوت نہ دیں، دنیا کی لالچ میں آ کر غفلت میں پڑے ہیں کہ کیا ہم نے دعوت دینی ہے۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جو لوگ بدھوں کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں، سمندر کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم اگرچہ ان کو دعوت نہیں دیتے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے پاس آ جائیے، آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد اس میری امت کا کیا ہوگا۔ تو رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ داؤد کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، آدم کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، سب کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا، آج میں خود تیرا خلیفہ بنتا ہوں۔ میرا کام ہے لوگوں کو ہدایت دے کر ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دینا، ان کے دلوں میں قرآن اتار دینا، یہ میرا کام ہے۔ آپ میری طرف آنا چاہتے ہیں، آپ بے غم ہو کر آ جائیے۔ دیکھو حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار تھا کہ آئے تو امت کی خاطر آئے۔ آپ کی آمد شریف ہوئی تو سب کو پتا ہے کہ ابھی گھنٹہ بھی نہیں گزرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اللہ کے حضور بلند کیے، اپنا سر مبارک اٹھا کر
اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما. اور ایک اور نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دعا میں فرمایا کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا، تو نے میری امت کو میرے حوالے کر دیا. جو برسوں سے میں اس امید پر تھا کہ میری امت بڑی ضعیف ہے، یہ میرے حوالے کر دے، آج تو نے میری امت میرے حوالے کر کے تو نے مجھ پر احسان کر دیا. یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں تیرا. حضور علیہ السلام جہاں بھی گئی امت کو نہ بھولے. پچھلا جمعہ مبارک میں بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے جب چٹھی لکھوائی کہ وہ لکھ کر دو کہ میں تیرے نانے کا غلام ہوں، نوکر ہوں، پھر اپنے غلاموں کو دی، بھائیوں کو دی، چاہنے والوں کو دی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو قبر میں یہ پرچے میرے پاس رکھ دینا. جب سوالات ہوں گے من رب کا تو میں کہہ دوں گا کہ میں حسین کے نانے کا نوکر ہوں، میں کہہ دوں گا کہ میں حسین کے نانے کا خادم ہوں. پھر ماں دینوں کا پوچھنے کی حاجت ہی نہ پڑے گی. وہ اس لیے کہ جب کہہ دیا کہ میں حسین کے نانے کا نوکر ہوں تو پھر اگلے سوالات کا کچھ فائدہ ہی نہیں. سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو وہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو پتہ ہے. جیسے خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تیرے ساتھ قبر میں جانے کے بعد کیا ہوا. کہا منکر و نکیر آئے، سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے. تو حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہو. کہا ہم عرشوں سے آئے ہیں، آسمانوں سے آئے ہیں پوچھنے کے لیے. کہا کتنے میل کا سفر ہے؟ ہزاروں میل کا سفر ہے. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہزاروں میل کا سفر کر کے آئے ہو، اتنی دور سے آئے ہو، تمہیں پتا ہے کہ اللہ وہ ہے، تمہیں پتا ہے کہ اللہ وہ ہے، تو مجھے کیا نہیں معلوم کہ میری شہر نگزی بھی زیادہ کری، میرا بھی اللہ وہ ہے. تو یہ عشق والوں کی باتیں ہیں، عشق والوں کی. آج فتنوں کا دور ہے. یہ معاشرہ اچھا بھی ہے اور گندا بھی. بعض دفعہ میں بیانات ایسے کر دیتا ہوں کہ مجھے علماء کرام بھی مجھ سے تنگ پڑ جاتے ہیں. شاہ صاحب تھوڑا سا میٹھا رکھا کرو. میں نے کہا توحید میں کوئی مٹھاس نہیں. مٹھاس تب بنتی ہے جب حضور کا عشق دل میں ہو. تو جب حضور کا عشق دل میں ہو تو توحید بھی سمجھ آئے گی. جب ولایت کی محبت اور عشق دل میں ہو تو پھر رسالت کی سمجھ آئے گی. کیونکہ رسالت کے بغیر توحید سمجھ نہیں آتی. کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا علم اپنے یار کو عطا کر دیا کہ میرے پاس جو بھی تھا اے میرے محبوب میں نے تیرے نام کر دیا. ہر چیز فعلمت من الاولین والآخرین علمت ما فی السماوات والارض، ہر چیز کا علم اپنے محبوب کو دے دیا. اس کے بعد ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ رب کی توحید بغیر مصطفیٰ کریم کے سمجھ نہیں آتی، بغیر رسالت کے سمجھ نہیں آتی. تو پھر آگے آئیں. جب اللہ نے اپنا سارا علم ہر چیز حضور کے نام کر دی، حضور کو عطا کر دیا. عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. تو پھر وہی علم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ الریاض النظرہ میں حدیث پاک ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ علی اس کا دروازہ ہے. اب جس نے بھی کچھ علم لینا
ہے وہ دروازے سے آ کر لے سکتا ہے. ہم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. دروازہ، اس کی تفسیر دروازہ کی بہت لمبی ہے، تو میں مختصر سی کر دیتا ہوں. میں جو بات کر رہا تھا تو یہ فتنوں کا دور ہے. توحید بغیر رسالت کی سمجھ نہیں آتی، اور رسالت بغیر ولایت کے. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ فتنوں کا دور ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو سیدھے راستے پر نہیں چلائیں گے، سیدھا راستہ کون ہے اس وقت؟ یہ مسجد ہے. ہمارے لیے یہ سیدھا راستہ ہے مسجد. آج ماشاءاللہ آپ کے اس گاؤں کی مسجد میں بچوں کی تعداد بھی کافی ہو چکی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے، الحمدللہ. اور یہ ہماری کوشش ہے کہ ہم بچوں کو ایسی تعلیم دیں کہ ان کو کہیں کہ اللہ ایک ہے، ان کو کہیں کہ ہمارا نبی کون سا ہے، ان کو کہہ دیں کہ صحابہ کرام کی محبت کیا ہے، ان کے دلوں میں ڈالیں کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے. ان کو قرآن بھی پڑھائیں. یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یا ہم مسجد میں پڑھاتے ہیں یا گھروں میں، یا جو عام علماء حضرات ہیں عربی پڑھا دیتے ہیں، یہ تو ظاہری معنی ہے. ہم پڑھا دیتے ہیں، یہ معنی ہے ظاہری معنی ہے. اس نے صرف پڑھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، باقی اس کو یہ نہیں پتا، نہیں معلوم کہ الحمد کی تفسیر کیا ہے، الف کی تفسیر کیا ہے، لام کی تفسیر کیا ہے، ہا کی، میم کی، دال کی تفسیر کیا ہے، یہ نہیں معلوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا تفسیر ہے، کچھ نہیں معلوم. ہمیں کوئی اگر آ کر علماء یا مولوی صاحب قرآن پڑھا دیں ہمارے بچوں کو، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ ان کو اگلی باتوں کا پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے قرآن. اس کا یہ تو ہم نے ظاہری معنی پڑھ لیا، اس کا باطنی معنی کیا ہے، اس کے اندر جھانک کر دیکھو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. بہت ساری باتیں ہیں. یہ گھروں میں آپ بچوں کو تعلیم دیتے ہو، اس میں اور جو ہم مسجد میں تعلیم دیتے ہیں اس میں بڑا فرق ہے. آج انشاءاللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لازمی بچوں کو بھیجو یا کیا، آپ کی مرضی. میں صرف اتنا کہتا ہوں، یہ میرا آج کے بعد میں نے یہ کہنا بھی نہیں ہے کہ بچوں کو بھیجو، کیونکہ بار بار کہنے سے اچھا نہیں ہوتا. صرف یہ میرا آخری میسج ہے کہ جب آپ کا بچہ جو مسجد میں کبھی آیا نہیں، گھر میں پڑھا، ایک وہ بچہ اس کی عمر ہوگی 15 سال، قرآن اس نے پورا پڑھ لیا ہوگا، اور ایک بچہ جو میرے پاس جس نے پڑھا ہے پورا قرآن، عمر اس کی ہوگی 10 سال. آپ اس 10 سال والے بچے کو بھی اور 15 سال والے بچوں کو بھی سامنے بٹھا کر دونوں سے قرآن بھی سن لو اور معنی بھی پوچھ لو، تفسیر بھی پوچھ لو. یہ ہم جو مسجد میں بچے آتے ہیں صرف قرآن نہیں پڑھاتے، تربیت بھی دیتے ہیں کہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یہ ماں باپ کی غفلت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لاڈ دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں. آپ سے بڑھ کر پیار میں دیتا ہوں. میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، استاد بھی ماں باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. اور ایک استاد وہ ہے جو امت کا، ایک استاد وہ ہے جو حضور کی آل کا. حضور کی آل میں سے جو استاد ہے اس میں اور امت میں سے جو استاد ہے اس میں بڑا فرق ہے. اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے بچوں کو تربیت بھی دینی ہے. میں اب یہاں پر اس مسجد میں، آپ کی اس گاؤں کی مسجد میں بچوں کو ایسی تعلیم دے رہا ہوں، انشاءاللہ بچے آپ کے سامنے یا آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ختم پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو جنازہ پڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے.
پڑھاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے داڑھی نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. بچہ ہے 15 سال کا ہے بالغ, داڑھی نہیں, نہ تو یہ جماعت کرا سکتا ہے اور نہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے. پر یہ بات یاد رکھیں کہ جس کو حضور کی آل خود کھڑا کر دے وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے, جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے. میں نقطے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بھی آئیں گے نقطے میرے, یہ میری باتیں کہ میرا دل کرتا ہے. ورنہ مجھے کیا ہے, میں یہاں بیٹھ کر مجھے بولنے کا کوئی حق نہیں. میں آپ کو سر سے بیان بھی سنا سکتا ہوں, آپ کو توحید بھی بتا سکتا ہوں, ادھر ہی ہوں سنتے رہیں گے آپ. رسالت بھی آپ کو سنا سکتا ہوں کہ اللہ کی توحید کیا ہے, اللہ کون ہے یہ بھی بتا سکتا ہوں, حضور کون ہے یہ بھی بتا سکتا ہوں, صحابہ کرام کا عشق بھی بتا سکتا ہوں, سر بھی لگا سکتا ہوں, میاں صاحب کے کلام پاؤ کے شعر بھی پڑھ سکتا ہوں, کلام بھی پڑھ سکتا ہوں میں. پر یہ میری سر کسی کام کی نہیں کہ جب مسجد خالی ہوگی میری, آپ مجھ سے سریں بھی سنتے رہنا, مجھ سے کلام بھی سنتے رہنا, اور مجھ سے بیانات بھی سنتے رہنا. انشاءاللہ آپ کے پاس ہوں جب تک دانا پانی ہے تو میں حق کی بات کروں گا, سچ کروں گا. اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بات یہ ہے کہ میں اس لیے یہ اپنا دماغ کھا رہا ہوں کہ میرا دل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں, آپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجیں, تاکہ گھر کی پڑھائی میں اور مسجد کی پڑھائی میں بہت فرق ہے. ورنہ مجھے کیا ہے, میری بیٹی پڑھی ہوئی ہے, میں کہوں ٹھیک ہے بیٹی کو, میری بیٹی اس کو قرآن پاک آتا ہے, یاد ہے, ٹھیک ہے پڑھتی ہے, اور بچوں سے کیا ہے. میں اس منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا پیار میں آپ کے بچوں سے کرتا ہوں اتنا پیار میں نے اپنی بیٹی کو بھی نہیں کیا. ابھی یہ بات آپ مانے یا نہ مانے, بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں آپ. میرا پیار دیکھو آپ کہ میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. یہ جو میں نے اتنا وقت 15 منٹ میں نے اس باتوں میں لگا دیے, میرا موضوع تھا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت پاک کا, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی کچھ باتیں کرنی تھی. وقت کی قدر کرتے ہوئے آخری نقطہ کہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجو گے تو ہم بتائیں گے. یہی بچے ہمارے بڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ نے پڑھایا نہیں. پڑھایا بھی تو کیسے پڑھایا, پڑھانے میں فرق ہے. کوئی گھر میں پڑھا, کوئی مسجد میں پڑھا. یہی بچے بڑے ہو کر اپنے بیویوں کو طلاق بھی دیتے ہیں, چوری بھی کرتے ہیں, غیبت بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے صرف قرآن پڑھا ہے, دیکھ کر پڑھا ہے, مانا نہیں پڑھا. اتنا کوئی فالتو نہیں ہے کہ اپنا دماغ کھائے بچوں کے ساتھ. کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بادام نہیں کھائے کہ ہم آپ کے بچوں سے دماغ کھائیں. جب دماغ کھانے پہ آتے ہیں تو رب دماغ بھی عطا کرتا ہے بغیر بادام کھانے سے. اللہ پاک ہمیں دماغ بھی عطا کرتا ہے, سمجھ بھی عطا فرماتا ہے. اللہ پاک نے عقل سلیم عطا کی ہے اور ہمیں اتنی ہمت دی ہے کہ ہم یہاں آ کر آج منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں, حضور کا بھی ذکر کر رہے ہیں. تو اللہ پاک کو پتا ہے کہ یہ میرے یار کی محفل سجا کر بیٹھا ہے, میرے راستے پر چل کر, میرے گھر میں آ کر میرے یار کے منبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہے. تو اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو دماغ بھی دینا. یہ ہمارا کام ہے. یہی بچے بڑے ہو کر کہتے ہیں فلانا شیعہ, فلانا کافر, فلانا یہ فلانا وہ. ان کو کیا پتا؟ ان کو علماء بتاتے ہیں. کون بتاتا ہے ان کو؟ ہم ان کے ذہن میں جو ہم سی ڈی فٹ کریں گے وہی بولیں گے. تو میں نے جو سی ڈی فٹ کرنی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن, صاحب قرآن, حضور کی آل کی محبت. باقی ہم نے
آج تک ان کو نہ بولا ہے نہ بولیں گے کہ دیوبندی کیا ہوتا ہے، شیعہ کیا ہوتا ہے، اہل حدیث کیا ہوتا ہے، بھائی مودودی صاحب کیا ہوتے ہیں. ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف اس بات کا کہ یہ ہے قرآن، یہ کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ کا رسول جو آخری نبی خاتم النبیین دنیا میں آئے، تشریف لائے، وہ کس لیے آئے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ فاتبعونی، آپ کی بھائی اتباع کرنی ہے. ہم نے کرنا کیا ہے؟ صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے. صرف محبت نہیں، صحابہ کرام کے راستے پر بھی چلنا ہے. حضور کی آج سے محبت صرف نہیں کہ محبت کر لو تو شہادت کی موت عطا ہو جائے گی. یہ بات علیحدہ ہے کہ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا. جو حضور کی آل کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ شہادت کا مرتبہ پا کر جائے گا. یہ بات علیحدہ ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضور کی آل کے طریقہ پر بھی چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے. تو آل بھی آگے آل ہو جو ٹھیک طریقے سے کام کرنے والی ہو. اور حضرت عبداللہ بن مبارک، آخری سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک ان پڑھ نے جب سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن مبارک جب پہلی دفعہ سیٹ پر بیٹھے نا مسند پر، تو آپ سے 4 سوال ہوئے. 4 سوالوں میں سے من الملک، من العالم، من الناس، آخری سوال ہوا من السفلی. تو میں آخری سوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس آجڑی نے، ان پڑھ نے کہا کہ آپ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. کہا من السفلی، کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے کیا ارشاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ سب سے بڑا کمینہ شخص وہ ہوتا ہے جو تھوڑے سے دام میں دین کو بیچ دیتے ہیں. انہوں نے کیا دین بتانا ہے کہ تھوڑے سے ڈالر میں، تھوڑے سے درہم میں، تھوڑے سے پیسوں میں، تھوڑی سی دولت میں، جس دولت کو حدیث پاک نے نیچ کہا، حقیر کہا ہے، وہ دولت ہم لے کر دین بیچتے ہیں. دین کیا بتانا ہے ہم نے؟ دین تو وہ بتانا ہے جو بغیر لالچ کے دین بتا رہی ہے. بغیر لالچ کے اللہ رسول کے راستے پر چلو. اللہ کی محبت میں، حضور کی محبت میں اللہ کا ہم پر یہ حق ہے، ہمارا بھی حق ہے یہ کہ ہم دین بتائیں تو ٹھیک طریقے سے بتائیں. چوری نہ کریں دین میں. جیسے ہوتا ہے نا بھائی نماز میں چوری ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ آگے پیچھے دیکھنا، ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھنا، یہ ساری چوری ہے. نماز ہم پڑھ رہے یہاں ہوتے ہیں، پہنچے پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. امام صاحب بھی یہاں کھڑا ہوتا ہے، پہنچا پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. جب امام صاحب سجدے میں ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ رب کی بارگاہ میں. جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی بھائی امام کی اقتداء میں ہوتے ہیں، امام کے پیچھے ہوتے ہیں. جہاں امام ہوگا وہاں سارے مقتدی بھی ہوں گے. تو امام کو چاہیے یہاں حاضر رہے. یہ بڑی شرائطیں ہیں امام کی. یہ شرط نہیں کہ بس نماز پڑھا لی، پیسے لے لیے. سب سے بڑا کمینہ شخص وہ ہے جو پیسوں کی لالچ میں آ کر لوگوں کو دین بتاتا ہے، اور وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بتاتا. اور حضور کی آل نے نہ کبھی پیسے لیے، نہ دولت سے محبت کی، نہ کسی چیز سے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، عزت سے نہ مر جائے یوں نام محمد پر کہ ہم نے تو یوں ہی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے. ارے جانا بھی ہے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ موت نے آنے ہیں. تو ایسے طریقے سے پیسہ کمانا مجھے بھی آتا ہے، سارے گڑ آتے ہیں، پر کرتا کیوں نہیں ہوں؟ کہ ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا. تربیت ہی ہماری ایسی ہوئی ہے. اگر امام علی مقام کی تربیت ہوتی ایسے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگر کہتی کہ آپ پیسوں سے محبت کرو تو ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ اللہ نے کہا اے میرے حبیب پہاڑ کی طرف اشارہ کرو. آپ کا اشارہ کرنے کی دیر ہے. سونا بنانا، یاقوت بنانا، ہیرا بنانا میں رب کا کام. پر حضور نے دنیا سے محبت نہیں کی، پیسوں سے محبت نہیں کی، ڈالروں سے محبت نہیں کی. نیچے بیٹھ کر
زندگی بسر کر دی اپنی امت کے غم میں. جاتے ہوئے بھی کہا یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اللہ نے ارشاد سب کو میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے, میں خود رب ہو کر تیرا خلیفہ بنایا. ایسے ایسے بندوں کو ہدایت دوں گا, ایسے ایسے بندوں کے دلوں میں قرآن داخل کر دوں گا, تیری محبت ڈال دوں گا کہ بغیر پڑھے لکھے تیرے راستے میں چلیں گے, تجھ سے محبت کریں گے. آج ہم کہتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہے, کوئی کہتا ہے خلیفہ اول مولا علی ہے. اگر میں یہاں حضور کی آل بیٹھ کر آپ کو کہہ دوں, میرے والد صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے فیض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کتابیں لکھنے کا کوئی شوق نہیں, کیونکہ جو کتابیں پڑھی ہیں اس کو تو پہلے پڑھیں. ہمارے بڑوں نے تھوڑی کتابیں لکھی ہیں, حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی کتابیں لکھی ہیں, خواجہ سید نور محمد چرائی, خواجہ سید فقیر محمد چرائی, ہمارے بڑے آبا و اجداد میرے جد امجد خواجہ سید احمد علی شاہ پشتوری بابا جی سرکار نے تھوڑا دین کا کام کیا, تھوڑی کتابیں. ہمیں کتاب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر میرے والد صاحب نے نکتے اس لیے لکھے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ میرا بیٹا ممبر رسول پر بیٹھ کر جب بولے گا تو بڑے بڑے علماء کہیں گے کہ یہ شاہ صاحب نے نکتہ کہاں سے لے گیا. آج میں نکتہ پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے جو پوری دنیا کے سامنے مووی بن رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہیں, کوئی کہتا ہے علی پاک ہیں. انہوں نے آپس میں جھگڑا نہیں کیا, ہم آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ یہ درسوں میں ایسے علماء ہیں جو ہم بچوں کو یہ درس کہتے ہیں کہ یہ وہابی, یہ شیعہ, یہ دیوبندی. یار کیوں ایسے کرتے ہو؟ قرآن مجید میں فاعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجو تاکہ ہم تعلیم وہ دیں جو قرآن کی ہو. قرآن کی محبت سکھائیں, صحابہ کی محبت سکھائیں. میں نے ایک جگہ پر فیض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو ابو نے لکھی, وہ میں نے اس کا ترجمہ میں لکھ رہا ہوں, میں آپ کے سامنے آئے گی, آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں کہا کیا کہا ہے, اب ابو جی نے کہا کہ بھئی یہ مت کہنا کہ خلیفہ اول ہو یا خلیفہ آخر یہ ہیں. اگر میں کہوں کہ میرے والد صاحب نے کہا نہ تو علی پاک پہلے خلیفہ ہے نہ آخری خلیفہ ہے, پھر کیا ہوگا؟ خلافت کیا ہوتی ہے؟ خلافت ایک حد تک ہوتی ہے, حد تک ہوتی ہے. جب تک وہ حیات ہے تب تک وہ خلافت چلتی ہے. ہم تو ان کو زندہ مانتے ہیں, ہم ان کو زندہ مانتے ہیں. ایک اللہ کا ولی زندہ ہے, جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ. تو اللہ کے ولی زندہ نہیں, وہ صرف پردہ ہوئے, زندہ ہیں, سنتے بھی ہیں. وہ جنگ بدر میں جو سارے کافر جب واصل جہنم ہوئے, ایک ہی گڑے میں ڈال دیا. حضور نے جب بات کی, عمر فاروق نے کیا عرض کی, یا رسول اللہ کیا یہ سنتے بھی ہیں؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم سے زیادہ سنتے ہیں, ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں. سوائے جنوں کے, انسانوں کے, ان کی نہ تو کوئی آواز سن سکتا ہے, نہ کوئی بات سن سکتا ہے, نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. پر حضور کی نگاہیں عرشوں پر جاتی ہیں. حضور کو پتا ہے ان کا کلام, حضور نے جب کلام کیا, جب بات کی تو ان کی بات بھی سنی. ہم سے زیادہ سننے والے. اگر وہ کافر ہو کر جب مر جاتے ہیں تو وہ سنتے ہیں, تو ایک جو شہید ہے شہادت کا مرتبہ پاتا ہے, کیا وہ نہیں سنتے؟ وہ بھی سنتے ہیں, اللہ کے ولی بھی سنتے ہیں, اور صحابہ کرام بھی زندہ ہیں. تو زندو جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو خلافت ختم ہو جاتی ہے. ہم تو آج بھی مانتے ہیں کہ کل بھی علی سب کا مولا تھا, آج بھی علی سب کا مولا ہے. ہم تو کل بھی مانتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کل بھی خلیفہ تھے, آج بھی خلیفہ ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پہلے خلیفہ تھے نہیں ہیں. تھے میں اور ہیں میں بڑا فرق ہے. تھے وہ ہوتا ہے جو گیا گزر گیا, اب نہیں ہے. یہ اب بھی ہے. جیسے قرآن ہم آج پڑھتے ہیں,
کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تو پہلے حضور کے دور میں حضور سب کے دلوں کو پاک کرتے تھے، تو آج بھی ہم وَيُزَكِّيهِمْ پڑھتے ہیں، حضور تو آج نہیں ہے، تو آج کون ہے جو دلوں کو پاک کرتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، آج بھی ان کا فیض، ان کا کرم، حضور کی بے نگاہ آج بھی موجود ہے، آج بھی اللہ کی بلی حضور کی آل آپ کے پیچھے موجود ہے، اور اس آیت پر چل کر لوگوں کے دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں اور لوگوں کے من کو بھی پاک کرتے ہیں، لوگوں کے تن کو بھی پاک کرتے ہیں، اور حضور کا عشق ڈال کر، صحابہ کا عشق ڈال کر اللہ کے گھر میں بھائی بلاتے ہیں کہ اقرب ما یکون عبدا من اللہ اذا کان ساجدا، حضور غوث پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے مقبول بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ رب کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، سبحان اللہ، سب سے مقبول بندہ۔ تو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جسے چاہے میں بادشاہی دے دوں، جسے چاہے چھین لو۔ قل اللہم مالک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے میں عزت دے دوں، جسے چاہے عزت دے کر لے لوں، کیا کر لوں؟ دونوں جہانوں کو بنانے والا اللہ۔ یہ ہمیں بات کرنی چاہیے، توحید بیان کریں، رسالت بیان کریں، ان بچوں کے دلوں میں ہم عشق رسول پھیلائیں، نہ کہ تفرقہ بازی پھیلائیں۔ انشاءاللہ آپ کے پاس ہوں، یہ بچے جب بڑے ہوں گے، اگر انہوں نے کسی کا نام لے لیا تو مجھے آپ بولنا کہ شاہ صاحب انہوں نے آج دیوبندی کا، وابی کا، شیعہ کا، یہ نہیں، عشق مصطفیٰ دل میں ڈالو بس، تاکہ ان کو نماز آئے، وضو کا طریقہ آئے، نماز جنازہ آئے۔ افسوس کی بات ہوتی ہے، اتنی بڑی بڑی گاڑی ہوتی ہے، سیدھا کلمہ بھی نہیں آتا۔ یہ زندگی ہے ہماری، کیا کریں گے؟ ہمارے پیچھے بچے دعا کیسے کریں گے؟ میں نے آج بات کون سی کرنی تھی، موضوع میرا اور تھا، میں کس طرف آ گیا ہوں، تو یہ باتیں بہت لازمی تھی مجھے۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آؤ میں ذرا بات کرتا ہوں جس موضوع کی طرف، ٹائم تھوڑا ہے اور کوشش کروں گا کہ تھوڑے سے وقت میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ کبھی یہ سوچا، کبھی ایک دوسرے کو کہا کہ آپ کی سیرت کیا تھی؟ مبارک ہو، مبارک ہو۔ کل تک عورتوں کے سر پہ دوپٹے نہیں تھے، کل تک عورتوں کی عزت نہیں تھی، عورت کا مقام نہیں تھا، حضور تشریف لائے تو عورت کا مقام ملا۔ آپ آئے ہو بے عورتوں کو عزت ملی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا میں آئی تو دوپٹے بھی ملے، دوپٹہ سر پہ نہیں ہے، مبارکباد دینے چلے۔ آپ کی سیرت پر عمل کرو کہ آپ دنیا میں آئی، بڑی ہوئی، کبھی سر سے دوپٹہ بھی اترنے نہیں دیا۔ آپ نے بچوں کی تعلیم کیسے دی؟ ایسے تعلیم دی کہ انہی کے بچے، مولا حسین علیہ السلام سارے نیزے پہ ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ یہ تعلیم، یہ تربیت ہے کہ سر داد نہ داد، دس در دس جدید، پکا کی بنا لا الہ حسین۔ یہ تربیت دینی ہے ہم نے۔ آپ کی سیرت کو دیکھنا ہے، حضور کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ سورت کی بات سب کرتے ہیں، والضحیٰ کے چہروں والا وہ تو ہے، واللیل کی سلفوں والا، اس میں کوئی شک نہیں، ما طغى البصر کی اور آنکھوں والے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پر حضور کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی تعلیم پر بھی ہم عمل کریں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر بھی ہم چلیں۔ حضور نے ہمیں کیا حکم دیا؟ اللہ کی اطاعت، حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت حضور کی اطاعت میں ہے، اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کا خوف دل میں ڈالا، حضور کی محبت دل میں ڈالی؟ کبھی اس کے گھر میں آ کر روئے، ہم آنکھوں سے آنسو بہائے؟
اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں. کہتے ہیں بدھو کی پوجا ہندو کرتے ہیں، ہم بھی تو پوجا کر رہے ہیں. کس کی؟ اپنے نفس کی. یہ سب سے بڑا نفس ہے جو ہم اپنے نفس کی پوجا کرتے ہیں، اپنے نفس کی مان کر چلتے ہیں. یہ حضور کی اطاعت نہیں. میں بات کر رہا تھا کہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے سمندر کو طغیانی دی، جس نے دریاؤں کو روانی دی، جس نے چشموں کو جاری کیا، جس نے پہاڑوں کو اپنی جگہ پر ٹھہرایا، جس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا، جس نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، بچھونا بنایا. پھر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اے میرے حبیب وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، جب یہ پوچھیں سوال کریں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں تو آپ کہہ دو وَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ ہم اس کو ایسے اڑا کر لے جائیں گے. ان پہاڑوں کو بھی بنانے والا اللہ ہے، ٹھہرانے والا اللہ ہے، اڑانے والا اللہ ہے، روئی کی طرح کہ تمہیں کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی، نیچے ایک پتا بھی نظر نہیں آئے گا. دیکھو کہ بھی کل تک یہاں پہاڑ تھے، آج پہاڑ ہے ہی نہیں، صاف میدان ہے. اور یہ چیڑ کے درخت کے جب سوال کریں تو یہ چیڑ کے درخت جو ہے ایسے لائن میں کھڑے ہوئے. کیسے لائن میں کھڑے ہوئے؟ درخت ہائے بار بار جو اشت اڑانے بار بار ہمیں سے پشت یگ کے در کشی کا سب کتا رہا. کہ یہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں قطار میں، جیسے اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ قطار میں چل رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بوجھ لادا ہوا ہوتا ہے تو وہ قطار میں چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح چیڑ کے درخت اوپر وہ سبزہ ہے، وہ ٹہنی ہے، ایسے قطار میں چل رہے کھڑے ہیں درخت، جیسے اونٹ قطار میں چل رہے ہوتے ہیں. دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھ لو چیڑ کی طرح. یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے. درخت آئے بار بار جو اس پرانے بار بار ہمیں سے پشت یگ کی در کشیدہ سب بتا رہا. مہارت شمال شام سحاب شام رحال شام فروغ شام مہارہا. یہ درختوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. مہارا کا شمال شاہ سحاب شاہ رحال شاہ اکول شاہ اکال شاہ فروغ شاہ مہارہا. ہر چیز کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے اور ہر چیز کا مالک اور وارث کس کو بنایا؟ اللہ نے اپنے یار کو. اور حضور نے ہر چیز کا علم کس کو دیا ہے؟ ومن عنده علم الکتاب. اللہ نے کہا کہ تیرے لیے ایک میں ہی گواہ کافی ہوں، اور وہ گواہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. علی کے پاس ہے کتاب کا علم. اور صحابہ کرام بھی اس بات پر متفق ہیں کہ علی پاک کے پاس اتنا علم ہے کہ ہمارا علم ایسے ہے جیسے ایک قطرہ، اور علی کے پاس اتنا علم ہے جیسے ایک دریا نے، سمندر نے 7 سمندر سے بھی زیادہ علم ہے. اور ہمارا علم ایسے ہے جیسے ایک قطرہ. تو میں علی پاک کی شان بیان کرنے والا تھا. میں کہاں گیا ہوں؟ میں وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جیسے چاہے اللہ عزت دے، جیسے چاہے ذلت دے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. تو جس کو اللہ نے عزت دی اس سے عزت کوئی چھین سکتا ہے؟ ہم تو آج بھی مانتے ہیں کہ حضور نے غدیر خم کے مقام پر علی پاک کا یوں ہاتھ بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور پھر کہا کہ اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی علی سے محبت کر. اتنی شان والا علی، اتنی شان والا علی کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ، جو علی سے پیار کرے تو اس سے پیار کر. اتنی شان والے علی کہ جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں علم کا شہر
اتنی شان والے علی. اور آپ کی میں ایک آخری بات میں کہہ دوں کہ علی پاک کل بھی مولا تھے، آج بھی مولا ہے، قیامت تک مولا رہیں گے. اور وہ جب بڑا کوئی بات کر دے علم والا تو سب مانتے ہیں کیونکہ علم والے کی بات سنی جاتی ہے. تو علی پاک ہو گئے علم والے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور کتاب کی علم میں قرآن کا علم، اس میں سارے علم موجود ہے. تورات کا بھی علم قرآن میں، زبور کا علم قرآن میں، انجیل کا علم قرآن میں. سمجھو کہ علی پاک صرف قرآن کو نہیں جانتے بلکہ کتب سماویہ کو بھی جانتے ہیں. جو کتب سماویہ کی ہیں وہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ سب کا علم قرآن میں ہے. قرآن ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اور اوپر اللہ گواہ ہے حضور کا، نیچے علی گواہ ہے. اتنی شان والا اگر کوئی بات کہہ دو تو پھر تو ہمیں ماننا چاہیے. کہہ دو سبحان اللہ. اور ایک چھوٹا سا بندہ کوئی بات کہہ دے تو پھر بھی رد ہو سکتی ہے، پر اتنی شان والا اگر کوئی بات کہہ دے تو پھر تو ہمیں ماننا چاہیے نا. ہم کہتے ہیں علی پاک علی پاک، علی 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 علی، جہاں دیکھو علی علی. اور پیر سیدنا سورۃ انشاء رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ تو کیا ہے اور کیا ہے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. منظر فضائے در میں سارا علی کا ہے. میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. میں جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اتنی شان والے علی کہ حضور نے جب مہاجر و انصار میں بھائی چارہ بنایا. ہم تو توڑ رہے ہیں نا کہ فلانا دیوبندی والی توڑ رہے ہیں. حضور نے بھائی چارہ بنایا کہ سب بھائی بھائی ہو. علی پاک کھڑے ہیں، یا رسول اللہ سب کو بھائی چارہ بنا دیا. میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ انت اخی فی الدنیا، اے علی انت اخی فی الدنیا، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت دنیا میں بھی بھائی آخرت ہے. پر آج تک علی پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی یا میرے سسر جو، جب بھی پکارا صدا کا امّی بھابھی اشارت. آج تک بھائی نے کہا، سسر جی نے کہا. آخری بات کہتا ہوں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں صرف نقطہ دینا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا بندہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اگر بندہ کوئی بات کر دے تو پھر تو ماننا چاہیے نا. تو علی پاک نے کیا کہا سنو. علی پاک کی وہ شان ہے کہ جس کی بہادری جنگ خیبر میں دیکھ کر رب نے کیا کہا کہ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. اتنی شان والا علی کہ جنہوں نے کہا، جس کے پاس جبریل امین سامنے حاضر ہو کر عرض کرتا ہے اے علی، آپ نے کہا کہ سلونی، پوچھو مجھ سے میں بتاؤں گا، بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ آئی نا جبریل. تو حضرت علی پاک نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، نظر نہیں آیا. کہا انت جبریل، تو ہی تو ہے. کیف علمت انا جبریل، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں ہی جبریل ہوں؟ حضرت مولا علیہ وسلم بچا کر مولا تعالیٰ مجھے کریم آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے جب اوپر دیکھا نیچے دیکھا تو سارے پردے ہٹ گئے. میری نظریں عرش تک چلی گئی، سرا سے لے کر سریا تک. آپ نے دیکھا جبریل نظر نہیں آیا. کہا میں نے جب دائیں بائیں دیکھا، مشرق کو دیکھ لیا، مغرب کو دیکھ لیا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، زمین کے اندر دیکھا، مجھے جبریل نظر نہیں آیا. میں نے کہا انت جبریل، تو ہی تو ہے. اتنا علم والا اگر کوئی بات کرتے پھر تو ہمیں ماننا چاہیے. آؤ میں نقطے کی طرف آتا
ہو کہ اتنے شان والا علی، اتنے شان والا علی اگر کوئی بات کر دے، حضرت امام حنیف، حضرت امام محمد حنیف آپ کا بیٹا آپ سے پوچھتا ہے یا علی اے ابا جان سب سے افضل کون ہے اس دنیا میں، سب سے افضل کون ہے؟ تو حضرت علی پاک نے کیا ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے سارے نبیوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کے بعد اور ہمارے آقا علیہ السلام تاجدار انبیاء آقا علیہ السلام کے بعد اگر ساری دنیا میں کوئی افضل ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر عرض کی اس کے بعد کون ہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے بعد حضرت عمر فاروق، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر اس کے بعد جب اپنی باری آئی تو کہا سب مسلمانوں سے ساری دنیا سے اگر کوئی، یہ عاجزی والا لفظ ہے، یہ عاجزی کا لفظ ہے، اگر ساری دنیا میں سے اگر کوئی نیچا ہے تو وہ میں ہوں، اتنی عاجزی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بات بول دوں میں آخری، کہ آپ جب دنیا سے رخصت ہونے لگی، جانے کا وقت آ گیا مثال کا، حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ یوں تشریف فرمائیں، آپ کی گود میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سر مبارک آپ کی گود میں ہے، اور آپ وصیت کیا کر رہے ہیں؟ آپ عرضی پیش کر رہے ہیں کہ اے فاطمہ بنت رسول، جب کل حشر والا دن ہوگا، حشر والا دن جب ہوگا قیامت کا، لوگ کوئی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، کوئی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، ذرا خیال کرنا میری طرف بھی نظر ڈال دینا۔ کیسے نظر ڈال دینا؟ کہا عرض کی اے فاطمہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو کر جانا، اور کل حشر والے دن دیکھنا کہ ایک بوڑھا شخص ہوگا جس کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا کھینچ کر، وہ دیکھنا کہیں میں علی نہ ہوں، وہ دیکھنا کہیں میں علی نہ ہوں۔ اتنی بڑی بات، اتنے شانوں والے علی جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھنا، تو پھر آپ آ کر روکنا کہ بھئی یہ علی ہے تو روک لینا، اتنی شانوں والے، اور ہم کیا ہیں؟ ہمارے اعمال دیکھو، ہمارے کرتوت دیکھو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو جناب لڑائیاں کروا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پیٹ پیچھے باتیں کر رہے ہیں، یہ ہم کو یہ قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اتنی شانوں والے علی کیا کہتے ہیں کہ کہیں وہ شخص میں نہ ہوں، تو ہمیں اپنی ہے پرواہ، ہم صرف دنیا کی لالچ میں کھوئے رہتے ہیں، آخرت تو ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے، قبر میں جانا ہے، سوالات ہوں گے، کیا جواب دیں گے کہ کیا کر کے آئے ہیں دنیا سے، یہی کچھ کر کے آئے ہیں۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں کہ جب جائیں دنیا سے قبر میں جائیں تو حضور کا دیدار تبھی ہوگا جب ہماری دنیا اچھی ہوگی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ تو میری دنیا بھی حسین کر دے، میری آخرت بھی حسین کر دے۔ تو دنیا تو تب، آخرت تب حسین ہوگی جس کی دنیا حسین ہوگی۔ تو حسین سے مراد یہ نہیں کہ جو چاہے کر لے، نہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔